حال ہی میں بھارت کی ایک عدالت نے احمد آباد میں دھماکے کرنے کے الزام میں 38 مسلمانوں کو سزائے موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ بنیاد یہ بنائی گئی کہ انڈین مجاہدین نامی کسی گروپ نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی، صرف اس بات کی بنا پر کہ ایک گروپ نے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی۔ بہت سے مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اور ان پر دہشت گردی کا ایکٹ UAPA لگایا گیا، اور پھر تمام انتہا پسند ہندوؤں کے ضمیر کو تسکین پہنچانے کے لیے تمام وکیلوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور وہ 38 مسلمانوں کو سزائے موت دلانے میں کامیاب ہو گئے۔ UAPA ایکٹ جو ہے، اس کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے، وہ ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر یہ سبھی ایکیوز کو سزا کی ہے، تو UAPA ایکٹ جو ہے وہ بھی یہ کیس کے اندر کافی امپورٹنٹ رہا ہے۔ اسی لیے ہم نے زیادہ سے زیادہ یہ سب ایکیوز کو سزا ہو آنریبل کورٹ کرے، اس کے لیے ہم نے دلیلیں پیش کی تھی۔ یہ سب اس سزا کے حقدار اس لیے ٹھہرے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان لوگوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے 2002 میں گجرات میں ہونے والے مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ لیا ہے، لیکن گجرات کے مظلوم مسلمانوں کے قاتلوں کو سزا نہیں دی گئی، جو کہ خود اپنا جرم بڑے فخر سے قبول کر رہے ہیں۔ سزا تو درکنار، گجرات کے قتل عام کا تو ذکر تک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب RSS کے غنڈے اور نریندر مودی کے سپورٹر ہیں۔ یہ ہے سیکولر بھارت کا اصل چہرہ۔ سانحہ، گجرات کے علاوہ 20 دہشت گردی کے واقعات، جن میں مالیگاؤں، مکہ مسجد، اجمیر شریف، سمجھوتا ایکسپریس جیسے واقعات شامل ہیں، میں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ ان واقعات میں بھارتی فوج کا ایک کرنل سادھوی پرگیا سنگھ اور دوسرے بہت سارے انتہا پسند ہندوؤں کے علاوہ سوامی اسمیا آنند بھی شامل تھا، جس نے نہ صرف اقبال جرم کیا بلکہ اس بات کا برملا اظہار کیا کہ کیونکہ انہیں مسلمانوں سے نفرت تھی اس لیے انہوں نے ایسا کیا، لیکن سیکولر بھارت نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ انتہا پسند ہندوؤں کے ان تمام واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف ایک بھارتی سابق وزیر نے خود ایک ٹیلی ویژن چینل پر کیا۔ اب 100% ہم مانتے ہیں کہ یہ جو سوامی اسیمانند اور ان کے ساتھی گن تھے جو کہ RSS سے جڑے ہوئے تھے، انہی لوگوں نے سمجھوتا ایکسپریس میں بم وسفوٹ کیا۔ جو ہندو مذہب سے جڑے ہوئے دہشت گرد ہیں، ان کا ہاتھ تھا مکہ مسجد میں، ان کا ہاتھ تھا اجمیر شریف میں، اور ان کا ہاتھ مالیگاؤں میں بھی تھا۔ بھارتی عدالتوں کے ایسے شرمناک فیصلے تو بہت ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ شرمناک فیصلہ افضل گورو شہید کے کیس میں سنایا گیا۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ استغاثہ افضل گورو کا اس کیس سے کوئی بھی تعلق ثابت نہیں کر سکا، لیکن بھارتی عوام کے اجتماعی ضمیر کی تسلی اور تشفیع کے لیے یہ عدالت افضل گورو کو سزائے موت سناتی ہے۔ Was screaming for the blood of Afzal. I hope they are happy and they are satisfied and content. What about the collective conscience of the Sikhs in the 1984 riots? Why aren't we doing something about that? Why isn't anybody being punished for that? Why aren't those political people who are involved, they're getting punished? Why are they so concerned about collective conscience only now? What about the collective conscience of people where 3,000 Sikhs were massacred in the Delhi? What about collective conscience there? What about collective conscience of the Muslims of Gujarat? Why is collective conscience important only in this case? دراصل بھارت اب پوری طرح سے انتہا پسند ہندوؤں کے شکنجے میں آ چکا ہے، اور ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے کے ایجنڈے کو مودی حکومت جلد از جلد پایۂ تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہے۔